آج میں آپ کو 2 اکتوبر سن 2025 کو ہونے والے فلڈ ریلیف کیمپ کے بارے میں بتاؤں گا جو بوڈھا پنڈ نارنگ منڈی میں منعقد ہوا۔ ناظرین، سیلاب کا زور اگرچہ ٹوٹ گیا ہے مگر متاثرین کی مدد کا اصل وقت اب شروع ہوا ہے۔ ان کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، مویشی مر چکے ہیں اور اب انہیں ایک نئی زندگی نئے سرے سے شروع کر انہیں ہماری مدد کی پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے، طبی مدد بھی، نقد مدد بھی اور گھریلو اشیاء کی۔ لہذا براہ کرم جلد از جلد زیادہ سے زیادہ گھریلو اشیاء خرید کر ہمیں دیں یا ہمارے اکاؤنٹ میں نقد رقم جمع کروائیں تاکہ ہم ان ضرورت مندوں تک پہنچا سکیں۔ ناظرین، 2 اکتوبر 2025 کی ایک روشن صبح تھی۔ انزا دلدار فاؤنڈیشن کی ٹیم نے ایک اور خدمت کا سفر شروع کیا۔ ہماری منزل تھی دریائے راوی کے کنارے پاک بھارت سرحد کے قریب واقع بوڈھا پنڈ۔ ہم صبح 8 بجے لاہور سے روانہ ہوئے، سیالکوٹ موٹر وے سے گزرتے ہوئے نارنگ منڈی پہنچے۔ ہمارے دلوں میں ایک ہی جذبہ تھا کہ ہم ان لوگوں تک پہنچے جن تک کوئی نہ پہنچ سکا۔ مقبول پور پہنچ کر ہمیں احساس ہوا کہ ہم سرحدی علاقے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دور افق پر بھارتی فوج کے اونچے اونچے ٹاور نظر آ رہے تھے۔ ہمارے میزبان نے بتایا کہ مقبول پور اور میانی کے آس پاس سیلابی پانی اتر چکا ہے مگر دریا کے پار بوڈھا پنڈ میں حالات اب بھی بہت خراب ہیں۔ وہاں آمد و رفت کے راستے بند ہیں، لوگ محصور ہیں اور وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں پہنچا۔ بس ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے موٹر بوٹ یا کشتی۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی ہم نے ہمت کی اور بوڈھا پنڈ جانے کا فیصلہ کیا جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ مگر جیسے ہی دریا کے ساتھ ساتھ کچے راستے پر ہم بڑھے تو ہماری گاڑیاں ریت میں پھنس گئیں۔ لمحہ بھر کو یوں لگا جیسے ہم ایک صحرا میں پھنس چکے ہیں جہاں سے ہم آگے نہ جا سکے، لیکن ہم پیدل ہی چلتے رہے اور آگے جا کر ایک ٹریکٹر کا انتظام ہوا۔ زنجیریں لگا کر گاڑیاں کھینچی گئیں اور گاڑیوں کو موٹر بوٹ کے گھاٹ تک پہنچا دیا گیا۔ پھر ایک بڑی موٹر بوٹ میں ہم نے اپنا سارا سامان لادا، راشن، دوائیں، حتیٰ کہ ٹریکٹر بھی جس نے ہماری گاڑیوں کو نکالا تھا، اور اپنی گاڑیاں وہیں لاک کی اور موٹر بوٹ میں دریا پار کا سفر شروع کر دیا۔ دریا پرسکون تھا، فضا خاموش تھی، بس دل میں ایک عزم تھا کہ ہم وہاں پہنچیں گے جہاں کوئی نہیں پہنچا۔ دریا پار اترے تو سامان ٹریکٹر ٹرالی میں رکھا گیا جبکہ ہم پیدل ہی میزبان کے ڈیرے میں پہنچے اور وہاں ایک انوکھا منظر ہمارا منتظر تھا۔ نہ کرسیاں، نہ میزیں، نہ شامیانے، بس ایک چھوٹا سا کچا مکان، درختوں کا سایہ، ایک نلکا، چند چارپائیاں اور ساتھ ہی ایک سرحدی مورچہ بھی بنا ہوا تھا جو کہ ان سرحدی علاقوں میں بے شمار بنے ہوئے ہیں۔ اپنی زندگی کے ایک منفرد کیمپ کا ہم نے آغاز کیا۔ کسی چارپائی پر دوائیاں رکھی گئیں، کسی پر ڈاکٹر بیٹھا، کسی پر مریض بیٹھا، کسی پر دیگر اشیاء رکھی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں مریض آنا شروع ہو گئے، وہ لوگ جو شاید کئی ہفتوں سے علاج کے منتظر تھے۔ ہم نے پوری توجہ سے معائنہ کیا، لوگوں کو دوائیاں بانٹی۔ دوسری طرف جو مستحق خاندان تھے ان کی بھی فہرست بنی ہوئی تھی اور ساتھ ساتھ ان میں راشن و دیگر اشیاء کی تقسیم بھی شروع ہوئی۔ لوگوں کے چہروں پر شکر گزاری کے تاثرات تھے، ایسے تاثرات جو سیدھے دل کو چھو جائیں۔ یہ سب کام کرتے کرتے شام ڈھل چکی تھی، تھکن واضح تھی۔
مگر دلوں میں سکون تھا۔ ہم نے سامان دوبارہ کشتی میں لادا اور واپسی کا سفر شروع کیا، مگر ریت نے ایک بار پھر گاڑیوں کو روک لیا، گاڑیاں نہ چل سکی، میری گاڑی کا بمپر بھی ٹوٹ گیا۔ وقت لگا لیکن ہم نے ہمت نہ ہاری، دوبارہ نزدیکی گاؤں سے ٹریکٹر منگایا گیا اور باری باری دونوں گاڑیوں کو، یعنی میری گاڑی اور جو ٹرک ہمارے ساتھ گیا تھا، ان کو کچے راستے سے نکالا گیا اور ہم پھر واپس لاہور کی طرف گامزن ہو گئے۔ سارا دن بھوک اور مصروفیت میں گزرا، کسی ہوٹل یا دکان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ایسے میں میزبان نے بھینس کا تازہ دودھ نکال کر گرم گرم چائے پلائی۔ وہ ایک سادہ مگر یادگار لمحہ تھا، محبت، مہمان نوازی اور خلوص سے بھرپور۔ یہ کیمپ شاید سب سے سادہ تھا مگر سب سے یادگار۔ نہ کوئی بڑی عمارت، نہ کوئی بڑا ڈیرا، نہ کوئی سہولیات، بس خدمت کا جذبہ اور اللہ کی مدد۔ ہم ان لوگوں تک پہنچے جو واقعی مستحق تھے اور جن تک کوئی نہیں پہنچا۔ الحمدللہ ہمارا مشن مکمل ہوا اور ہم رات 9 بجے کے قریب لاہور واپس پہنچے، دل میں گہری خوشی اور اللہ کے شکر کے ساتھ کہ ہم یہ مشکل کام سر انجام دے چکے تھے۔ آخر میں سیلاب کا زور اگرچہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن سیلاب متاثرین کی اصل آزمائش اب شروع ہوئی۔ ان کے گھر تباہ ہو گئے، مویشی مر چکے اور انہیں اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنی۔ اس وقت ہمیں ان کی ہر ممکن مدد کرنی، طبی مدد بھی، نقد مدد بھی اور گھریلو سامان کی۔ براہ کرم جلد از جلد زیادہ سے زیادہ گھریلو اشیاء خرید کر ہمیں دیں یا ہمارے اکاؤنٹ میں نقد رقوم جمع کرائیں تاکہ ہم ان کی بحالی کا سفر تیز اور مؤثر بنا سکیں۔ آپ کی مدد ان کی نئی زندگی کا پہلا قدم ہے، انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کار خیر جاری رہے تو اس سفر خدمت میں ہمارا ساتھ دیں، اپنے وقت کا عطیہ دیں، ڈاکٹر، نرس، لیب ٹیکنیشین کی حیثیت سے اپنے گھر کا فالتو سامان، ادویات، میڈیکل آلات، کتابیں عطیہ کریں یا نقد تعاون سے کسی کی زندگی بدل دیں، یا گاؤں میں نظر حسین مشہدی ہسپتال کی تعمیر میں بھی آپ کا حصہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ براہ کرم اس پیغام کو آگے بڑھائیں اور یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انزا دلدار فاؤنڈیشن، جہاں امیدوں کے چراغ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔